باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم سامعین گرام، جیسا کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ جو بھی مومن پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مقروض ہے ان کے قرض ادا فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ وعاجلہ عطا فرمائے، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ان دعاؤں کے ساتھ ماہ رمضان المبارک رحمت بھرا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ، بخشش والا مہینہ، اتنا نعمتوں والا بھرا مہینہ جس میں اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے اور شیطان کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا ہے، اور اسی ماہ رمضان المبارک میں اپنے لا ریب بے عیب کتاب، جس طرح ان کے حبیب مصطفیٰ لا ریب بے عیب ہیں، اسی طرح اس کا کتاب بھی لا ریب بے عیب ہے، جس کے لیے اللہ قرآن میں پہلی سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ نازل کر کے رمضان میں ہمیں اور آپ کے لیے ایک ہدایت کا راستہ فراہم کیا ہے۔ اور اسی قرآن کی کیا اہمیت ہے رمضان میں اور تلاوت کرنے کا کیا ثواب ہے، آج ہم اس ٹاپک پہ بحث کریں گے۔ کچھ چند عرائض، جو چند روایات کی روشنی میں ہم بیان کریں گے کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے تلاوت کی اور اس کا ثواب وغیرہ کتنا ہے رمضان کریم میں پڑھنے کا۔ عزیزان محترم سامعین گرامی قدر، دیکھیں اللہ رب العزت کی اس لا ریب بے عیب کتاب کے لیے امام حسین علیہ السلام کا پیارا سا ارشاد، جس میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ القرآن ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، کہ اے انسانوں سن لو کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ جو قرآن کا ظاہر ہے وہ بہت ہی پسندیدہ ہے، بہت ہی خوشنما ہے، اور اس کا باطن جو ہے وہ بہت گہرا ہے، بہت عمیق ہے۔ اب اس گہرائی میں، جس طرح سمندر میں جو گہرائی ہوتی ہے، وہ جو غوطہ خور ہوتے ہیں وہ جا کر نیچے جو باطن میں سمندر کے نیچے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، ہیرے جواہرات وغیرہ، وہ قیمتی اشیاء نکال سکتے ہیں۔ جو ظاہر میں ہمیں، جس کو غوطہ خور نہیں ہوتا ہے، اسے صرف ظاہری سطح پہ پانی نظر آئے گا، تو یہ قرآن بھی ظاہری اعتبار سے اس کو صرف عربی خطوط نظر آئیں گے۔ جو نہیں جانتا ہے علم تو وہ اہل علم کی طرف رجوع کرے، یہ بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ تو جس طرح کہ ایک غوطہ خور ہوتا ہے، وہ ایک غوطہ سیکھتا ہے کسی سے، تو اسی طرح جو ہے نا یہ علم بھی ایک ہیرے جواہر سے کم نہیں ہے، ان سے زیادہ تر ہے، کیونکہ الہی کتاب کو سمجھنے کے لیے ہیرے جواہر سے زیادہ قیمتی مواد ملتا ہے۔ اور اس مواد کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی قرآن کے باطن کو سمجھنے کے لیے، ہمیں لا محالہ امام علی بن ابی طالب اور ائمہ علیہ السلام کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہ قرآن کا ظاہر اور باطن ہو گیا۔ اور دوسری مرتبہ امام امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے اللہ سے کلام کرنا ہوتا ہے تو میں کتاب خدا کی تلاوت کرتا ہوں۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ فرماتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کا ایک اور ارشاد اس قرآن کی عظمت کے بارے میں
کہ قرآن میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، قرآن کے کتنے مطلب اس میں کون کون سی چیزیں بیان کی ہیں اللہ نے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ علی اربعۃ اشیاء، کتاب خدا میں 4 چیزیں ہیں۔ ایک اس میں عبارت ہے، ظاہری عبارت جو لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ دوسرا اس میں اشارات ذکر کیے گئے ہیں اللہ کی جانب سے، اللہ اشارے بیان کرتا ہے۔ تیسرا اس میں جو ہے نا لطائف بہت لطیف کلام بھی موجود ہے اس کتاب خدا میں۔ اور چوتھا جو ہے اس میں حقائق بھی موجود ہیں، جو کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے بہت سارے حقائق موجود ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام آگے اس حدیث کو بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو عبارت ہے ہی للعوام، عبارت جو ہے وہ عوام کے لیے ہے، یعنی عبارت عوام ہی سمجھ سکتی ہے۔ ظاہری خطوط جو ہیں قرآن کے وہ عوام ہی سمجھ سکتی ہے۔ اور باقی جو اشارے ہیں وہ کن کے لیے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ اشارے جو ہیں وہ خواص کے لیے ہیں، اور لطائف جو ہیں وہ ایک اولیاء کے لیے ہیں، اور حقائق جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ہیں۔